بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعلیمی سال 2020-21 میں یوسف اسکول سسٹم کی طرف سے خوش آمدید۔ تو بچوں، آج ہم اسلامیات میں 10ویں ہفتے کا سبق نمبر 1 جماعت دوئم کے لیے لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ تو بچوں، ہم 9ویں ہفتے کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ 9ویں ہفتے میں ہم نے وضو کی پڑھائی کی تھی، املاء سازی کی تھی اور سوالات کے جوابات کیے تھے۔ امید ہے کہ آپ نے یہ اچھے سے یاد کر لیے ہوں گے۔ تدریسی مقاصد، یعنی آج کی تدریسی مقاصد ہیں عید الفطر کے متعلق معلومات پڑھیں گے، عید الفطر کی اہمیت کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے۔ تو بیٹا، باب چہارم میں اسلامی تہوار، ہمارا عنوان ہے عید الفطر، جو کہ آپ کی کتاب صفحہ نمبر 50، 51، 52، 53 پر ہے۔ آج کی ابتدائی سرگرمی۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ جی، عید الفطر اسلامی مہینے کی یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ 30 روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک انعام عید الفطر کی صورت میں دیا ہے۔ اب ہم اپنے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ عید الفطر۔ عید الفطر اسلامی مہینے کی یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ عید الفطر رمضان المبارک کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور شکر کا دن ہے۔ اس دن مسلمان صبح سویرے اٹھتے ہیں اور نہا دھو کر نیا اور صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے غریبوں کو پیسے دیتے ہیں، جسے فطرانہ کہتے ہیں۔ مسلمان جامع مسجد یا عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارکباد دیتے ہیں، جس سے آپس میں محبت اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ بچے اس دن نئے کپڑے پہن کر بڑوں کے ساتھ جامع مسجد یا عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ مہمان اور رشتہ دار عید کی مبارکباد دینے ایک دوسرے کے گھر آتے ہیں۔ اس دن قسم قسم کے خوش ذائقہ کھانے پکائے جاتے ہیں۔ تو بچوں، اب ہم ذہنی آزمائش کے سوالات حل کرتے ہیں۔ درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں گے۔ عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ عید الفطر یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ عید الفطر کس مہینے کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے؟ تو رمضان المبارک۔ فطرانہ کس کو دیا جاتا ہے؟ غریبوں کو۔ عید الفطر سال میں کتنی مرتبہ منائی جاتی ہے؟ ایک مرتبہ۔ عید الفطر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ عید الفطر سے ہمیں محبت اور بھائی چارے کا سبق ملتا ہے۔ اب ہے ذہنی آزمائش کے کالم الف کو کالم ب سے ملائیں گے۔ یکم شوال، عید الفطر، عیدگاہ، نماز عید، غریب ضرورت مند، فطرانہ۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، خوش ذائقہ کھانے۔ یہ اب آپ میچنگ کریں گے۔ سبق عید الفطر کے املاء کے الفاظ۔ سب سے پہلے ہمارا لفظ ہی ہے ہمارے سبق کا عنوان عید الفطر۔ فطرانہ، ذائقہ، غریبوں، لباس، پیسے۔ جامعہ مسجد،
मुबारकबाद, किस्म, मोहब्बत, शुक्र, रिश्तेदार, रिश्तादार। पैराग्राफ, मुसलमान जामिया मस्जिद या ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं, जिससे आपस में मोहब्बत और भाईचारा पैदा होता है। अब आप इमला के अल्फाज और पैराग्राफ इस्लामियात की कॉपी पर लिखने के बाद इन सवालात के जवाबात लिखेंगे। ईद उल फितर किस खुशी में मनाई जाती है? मुसलमान रमज़ान के रोज़े रखने के बाद यकम शवाल को ईद उल फितर मनाते हैं। ये दिन अल्लाह ताला की तरफ से इनाम और शुक्र का दिन है। सवाल नंबर 2 है, फितराना से क्या मुराद है? मुसलमान ईद की नमाज पढ़ने से पहले गरीबों को जो पैसे देते हैं उसको फितराना कहते हैं। सवाल नंबर 3, इस्लामी माशरे में ईद उल फितर का क्या किरदार है? ईद उल फितर इस्लामी त्यौहार के तौर पर मनाई जाती है। ये मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से इनाम और शुक्र का दिन है। इस दिन मुसलमान गरीबों को फितराना देते हैं, नमाज ईद अदा करते हैं। ये दिन खुशी का दिन होता है। अब वो सवालात के जवाबात हैं जो आपने ज़बानी याद करने हैं। ईद की नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान कहाँ जाते हैं? ईद के दिन मुसलमान एक दूसरे के घर क्यों जाते हैं? सबक की 2 से 3 मरतबा आप पढ़ाई करेंगे। ज़हनी आजमाइश के सफ़ा नंबर 52 और 53 को पेंसिल की मदद से हल करेंगे। इमला के अल्फाज और पैराग्राफ को खुशखत करके लिखेंगे। दिए गए सवालात 1 ता 3 को कॉपी पर हल करके ज़बानी याद कर लेंगे। उम्मीद है कि आप इन असूलों को मद्देनजर रखते हुए अपना काम सरअंजाम देंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।